السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم خان۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی پی آپریٹر سے بی پی چیک کرنے کے بارے میں۔ ناظرین، بی پی چیک کرنے کے لیے دو قسم کے آپریٹرس استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کو ڈیجیٹل بی پی آپریٹرس کہتے ہیں، جس میں ریڈنگ نمبروں کی صورت میں آتی ہے اور اس سے بی پی چیک کرنا انتہائی آسان ہے۔ کوئی بھی انسان ڈیجیٹل بی پی آپریٹر سے آسانی کے ساتھ ریڈنگ چیک کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ڈیجیٹل بی پی آپریٹر سے ریڈنگ اتنی اوتھینٹک یا ایکوریٹ نہیں آتی جس کی بنیاد پر مریض کی میڈیکیشن وغیرہ کی جا سکے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ناظرین اکرام، اینالاگ بی پی آپریٹرس۔ اینالاگ بی پی آپریٹرس میں کف کو مریض کے بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بلب کو اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے پکڑنا ہے، جس سے کف میں ہوا بھری جاتی ہے، اور اسٹیتھ کو دونوں کانوں میں لگا کر مریض کے جس بازو پہ آپ نے کف لگایا ہے اسی بازو کی اندر والی سائڈ پہ، یعنی جو ایلبو جوائنٹ کا فرنٹ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ اکثر ناظرین یہ جو تصویر میں لال نشان نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اسٹیتھ رکھنا ہے۔ والی سائڈ پہ جو مین آرٹری ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اسٹیتھوسکوپ کو رکھنا ہے۔ اسٹیتھوسکوپ کو سب سے پہلے چیک کر لیں، اس کا ایک لاک بھی ہوتا ہے ناظرین، اگر وہ لاک ہے تو اسٹیتھوسکوپ آپ کو آواز نہیں دے گا، اس لیے اسٹیتھوسکوپ پہ ایک فنگر سے ایک دفعہ ٹیپ کر کے آپ نے اس کا چیک کر لینا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ناظرین آئیں بی پی چیک کرنے کے طریقے کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ کف آپ نے باندھ لینا ہے، کف باندھنے کے بعد آپ نے جو اسٹیتھوسکوپ ہے اس کو دونوں کانوں میں لگا لینا ہے، اور اس کا جو سینسر ہے یہ انتہائی نازک ہوتا ہے، یہ سینس کر لیتا ہے۔ اس کو آپ نے بازو کے اندر والی سائڈ پہ، جس بازو پہ کف باندھا ہے اس کے ایلبو جوائنٹ کے اوپر والے حصے میں اندر والی سائڈ پہ آپ نے اسٹیتھ کو رکھنا ہے اور ہوا بھرنی ہے آپ نے بلب کی مدد سے۔ ناظرین کم ہوا بھرنے کا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس مریض کا بی پی چیک کر رہے ہیں اگر وہ کافی موٹا تازہ یا ہیلتھی ہے تو آپ نے اس کی ہوا 220-230 سے زیادہ نہیں بھرنی، اور اگر وہ کوئی اسمارٹ شخص ہے یا پتلا بازو ہے جس کا، اس کی ہوا آپ نے 240 تک ہوا بھر کے، اس کے بعد جب ہوا بھر لیتے ہیں اس کے بعد جو بلب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک پوائنٹ لگا ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے جو ہے نا آہستہ آہستہ ہوا ریلیز کرنی ہے اور اپنی نظر میٹر کے اوپر، جس کو گیج کہتے ہیں، گیج کے اوپر رکھنی ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ ہوا ریلیز کرتے جانا ہے کف کے اندر سے۔ جیسے جیسے آپ ہوا نکالتے رہیں گے آپ کی دھیان گیج کے اوپر رہنا چاہیے، اور ایک لانگ بیپ کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ جیسے ہی بی پی، جس طرح انسان کا بی پی چل رہا ہے اس پہ سوئی پہنچتی ہے، آپ کو ٹک ٹک دک 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 کی آواز اسٹیتھوسکوپ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس ریڈنگ کو جہاں سے آواز آنا شروع ہوتی ہے تک تک کی، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہوا کو اسی طرح ریلیز کرتے جانا ہے، پھر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پہ آپ کو تک تک کی آواز آنا بند ہو جائے گی۔ جو پہلے آپ نے ریڈنگ نوٹ کی تھی وہ اوپر والا بی پی ہے، اور جو ریڈنگ جہاں پہ تک تک کی آواز آنا بند ہوئی ہے وہاں پہ جو آئے گا وہ نیچے والا بی پی ہے۔ اس کو سسٹولک اور ڈایاسسٹولک بی پی آپریشنز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، یہی عمل آپ نے دوبارہ ایک دفعہ دہرا لینا ہے، دوبارہ ہوا بھر کے 220-30 تک، پھر اس کو ریلیز کرنا ہے آہستہ آہستہ، اور ریلیز کرتے ساتھ آپ نے دھیان گیج پہ رکھنا ہے اور دوبارہ چیک کرنا ہے کہ جو دک دک کی آواز آپ کو اسٹیتھ میں کب آنا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ آنا شروع ہوتی ہے وہ اس کا سسٹولک بی پی ہوگا، اور اس تک آواز نے آپ نے ویسے ہی ریلیز کرتے جانا ہے، اور جب نیچے تک پہنچ جائیں گے، یعنی جب آپ کی سوئی مسلسل نیچے کو آتی جائے گی تو جہاں پہ دک دک کی آواز آنا بند ہو شروع ہو جائے گی وہ آپ کا ڈایاسسٹولک بی پی ہوگا۔ ناظرین اکرام، نارمل بی پی کی ویلیو 120/80 بتائی جاتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جب آپ کے کسی مریض کی عمر اگر 40 سے 50 سال ہو گئی ہے تو اس کا 120 کی بجائے 130-140 تک اگر آتا ہے تو وہ نارمل بی پی ہے۔ جو اوپر والا بی پی ہے وہ 120 سے 130 ہونا چاہیے، 10 پوائنٹس کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس میں، جبکہ جو نیچے والا بی پی ہے وہ آپ کا 100 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ 100 سے اوپر جا رہا ہے، جس کو ڈایاسسٹولک کہتے ہیں، تو وہ آپ کا
ایمرجنسی میں مریض ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ ناظرین امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے متعلق بی پی کے متعلق اگر آپ کے کوئی اور سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین آپ نے اسی طریقے سے بی پی چیک کرنا ہے اور کوشش کریں گھروں میں اینالاگ بی پی ہی اپریٹس ہی رکھیں جس کی ریڈنگ ایکوریٹ آتی ہے، اور جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے بار بار پریکٹس کرنے سے 5 سے 6 دفعہ 10 دفعہ 2-3 دن پریکٹس کرنے سے آپ بی پی لینا سیکھ جائیں گے۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کسی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے کسی اور طریقہ بتایا جائے گا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بلا جھجک کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔